اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأطياب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی شے کے، یعنی خود بخود پیدا ہو گئے. ام هم الخالقون، یا وہ خود خالق ہیں. ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے بنایا آسمانوں اور زمین کو. بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے. ام هم المسیطرون، یا وہ محافظ ہیں. ام لهم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس سیڑھی ہے کہ سنتے ہیں وہ اس میں چڑھ کے. فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بس چاہیے کہ لائے ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل. ام لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. ام تسألهم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں. فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، بس وہ تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں. ام عندهم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے. فَهُم یکتبون، بس وہ لکھتے ہیں. ام یریدون کیدا، کیا وہ کوئی تدبیر کرتے ہیں. فالذین کفروا هم المکیدون، سو کافر لوگ وہی تدبیر میں آئیں گے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے کوئی الہ ہے اللہ کے علاوہ. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالی اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الطور کا دوسرا رکوع آیت نمبر 35 سے لے کر 45 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے.
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور صداقت قرآن کریم کی صداقت اور سچائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے چیلنج دیا کہ کوئی ایک آیت تو قرآن جیسی تم بھی بنا کر لے آؤ۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، دعوت توحید، اس کے متعلق ان سے سوالات کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کے بارے میں کل کے سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ان کو عقل اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ یہ کہیں کہ یہ قرآن نعوذ باللہ شاعروں کا یا کاہنوں کا کلام ہے، یا وہ ضد پہ ڈٹے ہوئی ہیں۔ تو ایسے ہی آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے، دعوت توحید، اس کے متعلقہ چند سوال کیے۔ اور تمہیں اللہ کے نبی سے اختلاف کیا ہے، چڑ کس بات پہ ہے؟ یہی نہ کہ آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس کا ایک سوال کا جواب دو کہ کیا تم اللہ کو خالق نہیں مانتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ ہم خود بخود پیدا ہو گئے؟ نہیں، یقیناً وہ کافر اور مشرک بھی اللہ کو خالق تو مانتے تھے، پر جب تم اللہ کو خالق مانتے ہو اور یہ بھی تم جانتے کہ تم خود خالق نہیں ہو، نہ اپنے نہ کسی اور کے، خالق کون ہے؟ اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں جو خالق ہے اس کے سامنے جھک جاؤ، تو اس میں جھگڑے والی کون سی بات، اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے، الجھنے والی کون سی بات ہے، چڑ تمہیں کس بات سے ہے؟ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی شے کے، یعنی خود بخود پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا وہ خود ہی خالق ہیں، نعوذ باللہ، خود ہی اپنے خالق ہیں، سب کے خالق خود ہی ہیں، خود ہی بنانے والے ہیں۔ تو یقیناً اس کا جواب کیا ہے کہ نہ وہ خود خالق ہیں، نہ وہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ خالق سب کا کون ہے جی؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا سب کا خالق کون؟ اللہ۔ اور یہ وہ بھی مانتے، جب اس بات کا اقرار ہے تمہیں کہ خالق اللہ کی ذات ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ سے چڑ کس بات کی ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ کہ آسمان کا کوئی حصہ، زمین کا کوئی ٹکڑا جس پر وہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا جی، یہ ہم نے بنایا یا فلاں کسی نے بنایا، کسی اور کا نام لے لیں، کیا کسی حصے میں، کسی ذرے میں، کسی ٹکڑے میں کوئی بندہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹکڑا جو ہے نا زمین کا، یہ اللہ نے نہیں بنایا جی، یہ ہم نے بنایا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر تمہیں کس بات پہ اعتراض ہے؟ پھر اللہ کی توحید پہ جھگڑتے کیوں ہو؟ پھر اللہ کی توحید پر تمہیں اعتراض کس بات سے ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے۔ تیسرے سوال کا حاصل یہ ہے کہ ان کو اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیوں بنایا، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا؟ اکثر وہ کہتے تھے، جیسے کہ 25ویں پارے میں گزر چکا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن ایک یتیم بندے پہ کیوں نازل ہوا؟ یہ مکہ اور طائف کی بڑی بڑی بستیوں میں بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، ان پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ بڑے بڑے جناب سردار ہیں اور فلاں، ان پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ ایک یتیم پہ نازل کیوں ہوا ہے؟ اب اس کا جواب یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ نے رسول تو بنانا ہی تھا ہدایت کے لیے، اب یہ بتاؤ کہ وہ ایک آدمی کا چناؤ تم نے کرنا تھا یا اللہ نے کرنا تھا؟ اللہ تمہارا پابند ہے کہ جس ایک آدمی کو تم پسند کرو اللہ اس کو چنے، یا اللہ اپنی مرضی کا تم اللہ کی پابند ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اور چنے وہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ
ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے؟ خزانوں کے مالک وہ ہیں کہ نبوت کا خزانہ، رسالت کا خزانہ، علم کا خزانہ یا دولت کا خزانہ، کوئی بھی خزانہ، کیا سب خزانوں کے مالک وہ ہیں کہ جس کو وہ چاہیں اس کو اللہ دے اور جس کو وہ نہ چاہیں وہ اللہ نہ دے اس کو؟ نعوذ باللہ، آرڈر ان کا چلے گا۔ فرمایا ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کے خزانے؟ ام ہم المسیطرون، مسیطر کا میں نے ہوتا لکھنے والے، یعنی حساب کتاب کرنے والے، آرڈر کرنے والے۔ کیا آرڈر کرنے والے یہ ہیں کہ جیسے جناب یہ کہیں ویسے ہو؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اگلا سوال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نعوذ باللہ غلط کہتے ہیں، تو کیا یہ خود کہیں آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی اللہ سے خود پوچھ کے آتے ہیں صحیح بات وہ ہے جو ان کے پاس ہے؟ یعنی یقیناً یہ بات، اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ایسا نہیں ہے، یقیناً یہ جتنے سوال کیے جا رہے ہیں یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فی، کہ سنتے ہیں وہ اس میں، یعنی اس میں چڑھ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے سناتے ہیں جی اصل حکم کہ نبی پاک کے پاس جو جبرائیل لے کر آ رہا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور ہم خود جا کے سنائیں گے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے؟ جواب یقیناً نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو کوئی دلیل پیش کرو۔ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بس چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے کر آئے، بتائے کہ میں گیا ہوں اور سن کے آیا ہوں اور جناب مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ والا نہیں ہے اور یہ والا ہے۔ جب یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو معلوم ہو گیا کہ ان کا عقیدہ یا ان کے اعتراضات بالکل فضول ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 100% درست ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کا یعنی پھانڈا پھوڑتے ہیں، اور جو وہ ان کے عقائد ہیں ان پہ رد کرتے ہیں۔ ان کے عقیدوں میں یہ بھی تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، فرشتے اللہ کی، بولے نا جی، فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا سی کوئی گھاٹا، انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے اب اللہ فرماتے ہیں خود اپنی حالت یہ ہے، اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بیٹی پیدا ہو جانا یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہے، اپنے لیے عزت والی بات نہیں ہے، بیٹی کو برداشت نہیں کرتے، اور اللہ کے لیے ہیں یہ ساری بیٹیاں، سب کے جامع۔ ام لہ البنات، کیا اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے البنات بیٹیاں ہیں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، خود بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں تم نے چن لی ہیں جی۔ قرآن نے اس کی کئی جگہ تردید فرمائی ہے کہ اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ سورہ مریم میں فرمایا کہ انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، یہ تو اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جھوٹ ہے، آسمان اور زمین اس بات کو سن کر پھٹنے پر آ جاتے ہیں، پہاڑ گرنے پر آ جاتے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، جب دنیا والے اللہ کی اولاد بیان کرتے ہیں۔ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا، حدیث قدسی میں، یوزنی ابن آدم و یسبنی، آدم کے بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ تجھے گالی کون دیتا ہے؟ کہا یقول اتخذ الرحمن ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد۔ جب یہ کہتا ہے نا زمین پہ کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ فرماتا ہے یہ مجھے گالی ہے، حالانکہ میں ایک تنہ تنہا ہوں، نہ میرا کوئی شریک ہے نہ میری کوئی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سبدا سائیں، او بے نیاز الہی سب محتاج اسی دے، او محتاج کسی دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، وہ ہے پاک الہی مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی، ہم سر تے برابر اس دے دوجا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ نہ اولاد کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے نہ کسی اور تعاون اور کسی اور آسرے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔
وہ وحدہ لا شریک ہے، سب کو تھامنے والا، خود کسی سے، ہر ایک سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام لہ البنات ولکم البنون، اللہ کی بیٹیاں تمہارے بیٹے۔ آگے فرماتے ہیں ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ دیکھتے نہیں ہو ایک طرف وہ تمہارے رہنما جو جناب تمہارے لوٹ لوٹ کے کھا گئے ہیں، کبھی جناب کس انداز میں، کبھی کس انداز میں، کبھی نذرانوں کے انداز میں، اور ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بے لوث ہو کر، کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ کچھ تو سوچو، میرے نبی تم سے کچھ مفاد بھی نہیں رکھتا ہے، کچھ مانگتے نہیں ہیں، کچھ تم سے مطالبات نہیں کرتے۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، بس وہ اس تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، اب اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو بڑا نقصان ہو جاتی، غریب آدمی ہے نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے کہ جناب کلمہ توحید کو تم مان لو اور شرک سے توبہ کر لو تو تمہارا کوئی مالی نقصان ہوتا ہے، یہ بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ مالی فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی نے جو مختلف معبود بنائے ہیں کہ جناب مقدمے میں کامیابی کے لیے فلاں جگہ جانا پڑے، اولاد کے لیے اور دوسرے گاؤں میں جانا پڑے، وہاں جو حضرت صاحب ہیں وہ اولاد دیتے ہیں، اور جناب صحت فلاں جگہ سے ملتی ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، سارے مسئلے ایک اللہ کے دربار میں، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں آپ کو وقت ملے وہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرو۔ یہ تو الٹا سستا کام ہے، یہ تو الٹا آسان کام ہے، اور در در کے دھکے کھانا وہ تو مشکل کام ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کوئی ایسی تو نہیں کہ تمہیں مالی مشکلات میں ڈال دے، یہ تو تمہارے لیے اور آسانیاں پیدا کرنے والی دعوت ہے۔ اللہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، اب اللہ فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم کس بات سے تم انکار کرتے ہو؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت میں کوئی کمی ہے؟ نعوذ باللہ، آپ کی دعوت نعوذ باللہ کوئی عقل و خرد کے خلاف ہے، اور تمہارے پاس اصل علم ہے اور تم اس علم کی وجہ سے رد کر رہے ہو اور انکار کر رہے ہو۔ احسان صاحب سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ صابر صاحب واسطے گنجائش ہے کہ وہ سو جاؤں تو انہوں نے ہونا سی نہیں جگانے، سارے یہاں سے گنجائش نہیں جی، تو بس یہی نا، مطلب ایک شروع ہو گیا انہیں آج تو نا، صابر صاحب کے علاوہ اور کسی سے کوئی گنجائش نہیں۔ اس طرح نا 10 محرم کا جلوس نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس لائسنس ہے جی، 10 محرم کا ہے، اب کو 11 کو بھی نکالے تو وہ تو برداشت نہیں ہوگا نا، لائسنس ایک آدھ کے پاس ہوتا ہے صابر صاحب کے پاس تو لائسنس ہے، وہ تو بے شک سو جائیں، لیکن اب ہر ایک بندہ تو نہ سو جائے۔ تو فرماتے ہیں جی ام عندہم الغیب، ہو ان کے پاس کوئی غیب ہے؟ فہم یکتبون، وہ لکھتے ہیں۔ ایک تو وہی وہ ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کر آتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی اصحاب سے فرماتے ہیں وہ کاتبین وہی، وہ وہی لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ان کے پاس کوئی الگ غیب کا علم ہے اور یہ وہ لکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ اس کی وجہ سے میرے نبی کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں، کوئی عقل کے ساتھ سوچو، تم کس وجہ سے، کیا تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے، کون سی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے تم میرے نبی کی دعوت کا انکار کر رہے ہو؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ ہم یکتبون، پس وہ لکھتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، کیا وہ کوئی تدبیر کرتے ہیں میرے پیغمبر کے خلاف؟ چنانچہ انہوں نے کئی تدبیریں کی، لیکن اللہ نے جواب دیا فالذین کفروا هم المکیدون، تو سنو یہ جو کافر ہے نا، یہ جتنی مرضی تدبیریں کر لیں یہ خود تدبیروں میں پھنسیں گے، میں اپنے محمد کو ان تدبیروں سے نکال لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار تدبیریں کی، کبھی آپ کی قتل کے منصوبے، کبھی کا وہ ہجرت والی رات کا ہی واقعہ دیکھ لو، گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئی ہیں، اللہ بیچ میں سے اپنے نبی کو نکال کے لے گئے۔ کبھی پتھر گرانے کے فیصلے کیے نبی پاک کے اوپر، آپ آئیں جی مدینے میں، یہودیوں نے کہا آپ سے کوئی بات چیت کرنی ہے، تو کہا جب ادھر کھڑے ہوں گے اوپر سے پتھر گرا دیں گے اور نیچے آپ کچلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر ادھر نہیں کھڑا ہونا، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔
کبھی مسجد زرار بناتے ہیں جی، وہاں آپ آئیں جی افتتاح کریں جی، اللہ نے کہا میرے پیغمبر نہیں جانا ہے، یہ مسجد نہیں ہے، انہوں نے بظاہر مسجد بنائی، اندر ان کا کچھ اور منصوبہ ہے، کہ ایک بار نہیں کئی بار کبھی زہر ڈال کے دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو کھلانے کے لیے، ہر حربہ استعمال کیا، اللہ نے فرمایا فالذین کفروا هم المکیدون۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مکی ہے، اور مکی دور یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان سر اٹھا کر گویا کہ چل بھی نہیں سکتے تھے، ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جاتے تھے۔ اس وقت اللہ نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ کافروں کی ساری تدبیریں فیل ہوں گی۔ اس وقت ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، حالانکہ اس وقت تو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی، لیکن اللہ نے اس وقت یہ پیشن گوئی فرمائی کہ میرے پیغمبر کے خلاف جو مرضی یہ تدبیریں کریں سب فیل ہوں گی، اور اللہ نے آخر دم تک یہ فیل کر کے دکھائی، اور یہ قرآن کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال جی، ام لہم الہ غیر اللہ، میرے پیغمبر کہتے ہیں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، مشکلیں حل کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، دامن بھرنے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، رزق دینے والا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ تو اب تم بتاؤ نا، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ تو سامنے پیش کرو نا کہ یہ ہے جی اللہ کے علاوہ، اور اتنی جرأت کسی کے اندر نہیں کہ کوئی اللہ کی طرح اور معبود پیش کر سکے اور کہے کہ ہاں یہ بھی ہے۔ جب نہیں ہے نا تو پھر مان لو سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ شریکوں سے پاک ہے، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے کمالات میں کوئی شریک، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ سارے سوالات کیے، سوالات کا انداز یہ تھا، کیا یہ بتاؤ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، تمہاری باتیں سب غلط ہیں، تو نتیجہ نکالا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوبارہ ترجمہ سنیں گی، فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی شے کے، ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، خالق ہیں، ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے بنایا آسمانوں اور زمین کو، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے، اور وہ خزانوں کے مالک ہیں، ام هم المسیطرون، یا وہ خود محافظ ہیں، لکھتے ہیں یعنی خود آرڈر کرنے والے ہیں، ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ سنتے ہیں وہ اس میں چڑھ کے، فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، پس چاہیے کہ لے آئے ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، بس وہ تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں، ام عندهم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون، بس وہ لکھتے ہیں، ام یریدون کیدا، کیا وہ تدبیریں کرتے ہیں، فالذین کفروا هم المکیدون، بس جو کافر ہیں وہی تدبیروں میں آئیں گے، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے الہ ہے اللہ کے علاوہ، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔